سیاسی استحکام اور معاشی استحکام دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم الملزوم ہوا کرتے ہیں. جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اگر مذاکرات ایک خاص طریقہ کار سے آگے بڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو معاشی استحکام کا چیلنج ہے وہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو ہوگا, خاص طور پہ 2026 میں. حکومت دعوے تو کرتی ہے کہ معیشت کی حالت سنبھلی ہے, جو جس حالت میں ان کو معیشت دی گئی تھی اس سے قدرے بہتر صورتحال ہے. حکومتی دعوے آپ کو دکھاتے ہیں. We took very difficult decisions guided by a clear purpose to pull Pakistan out of economic crisis and put it back on a path of stability and gradual growth. It's a direct indication in terms of the GDP growth. I think we are beginning to move in the right direction, and certainly the sectors where we were lagging previously. ہمارا معاشی استحکام کا بنیادی طور پہ سال رہا ہے, اور I think جو اسٹیبلائزیشن جتنی ہم توقع کرتے تھے اس سے بہتر ہم نے اچیو کی. معاشی بہتری رہی ہے یا نہیں رہی ہے, پاکستان مسلم نواز سے تعلق رکھنے والے جو ان کے سابقہ پارٹی ممبرز ہیں جو اب اپنے تئیں سیاست کر رہے ہیں, ان کا اس معیشت کے حوالے سے کیا خیال ہے, ذرا سنیے. ان امپلائمنٹ کا کوئی مقابلہ نہیں. پاکستان کی ان امپلائمنٹ انڈیا سے بہت زیادہ ہے, پاکستان کی پاورٹی انڈیا سے بہت زیادہ. تو اگر اس پر میں خوش ہوں گا تو میں تو بالکل بھی نہیں خوش ہوں گا. پاکستان کی لٹریسی ریٹ انڈیا سے بہت پیچھے, بلکہ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے, سری لنکا سے بھی, کمبوڈیا سے بھی, ویتنام سے بھی, سب سے بہت پیچھے. اور اگر ہم 2025 کا جائزہ لیں تو کیا یہ نمبرز جو ہیں یہ کم ہوئے ہیں, زیادہ ہوئے ہیں؟ حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ حکومت اپنا کوئی بھی خرچہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے. جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے, ناکام رہے. انہوں نے کہا حکومت کو رائٹ سائز کریں گے یا کم کریں گے, اس کا حجم, ناکام رہے. انہوں نے NFC ایوارڈ کو چینج کرنے کی بات کی, اب تک ناکامی ہے. انہوں نے بسپ کو کہا کہ ہم صوبوں کے حوالے کر دیں گے, اب تک ناکام ہیں. تو مطلب جو ایک طویل فہرست ہے ناکامیوں کی اس حکومت کی. اس حوالے سے عرب نیوز نے ایک سٹوری کی ہے کہ پاکستان کے لیے سال 2026 میں کیا کیا چیلنجز ہوں گے اکانومی کی کانٹیکسٹ میں. عرب نیوز میں اسماعیل دلاور کی سٹوری ہے. اس کے مطابق پاکستانی معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ 2025 کے دوران اگرچہ پاکستانی معیشت نے کچھ فوائد حاصل کیے لیکن ابھی بھی بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ معاشی مسائل کا حل نکالا جا سکے. معاشی ماہرین نے حکومت کو بتایا کہ وہ مہنگائی کو قابو کرے, ہائی پروڈکشن کاسٹ کو کم کرے, برآمدات بڑھائے تاکہ نئے سال یعنی 2026 میں بھرپور معاشی فوائد حاصل کیے جا سکیں. معاشی ماہر ثنا توفیق کے مطابق جب ہم استحکام اور ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ معیشت میں کچھ چیلنجز ہیں, جیسا کہ زیادہ توانائی ٹیرف, سود کی شرح اور کاروبار کرنے کی عمومی لاگت کو حل کرنا ضروری ہے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر محمد ریحان حنیف کے مطابق بجلی کے زیادہ ٹیرف پاکستان کی برآمدات کی تاثیر کو کم کر رہے ہیں. ہماری شرح سود ابھی بھی 10.5% ہے جو باقی ممالک میں 6 یا 7% ہے. محمد ریحان حنیف سمجھتے ہیں کہ ملکی ڈھانچہ جیسا کہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں, خراب نکاسی آب اور کمزور صنعتی حالات 2026 کے لیے بڑا چیلنج ہے کیونکہ انویسٹرز کے لیے صورتحال مایوس کن ہے اور یہ سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کا سبب بن رہا ہے. عرب نیوز کے مطابق پاکستانی معیشت کے لیے مزید پریشان کن بات یہ ہے کہ جولائی سے نومبر کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 25% کم ہوئی ہے. معاشی ماہرین دعویٰ کرتے ہیں کہ بجلی کی بڑھتی قیمتیں, سود کی شرح اور بڑھتے ٹیکس ملک میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کی کمی کے اسباب ہیں. ان چیلنجز کے باوجود مالیاتی ماہرین نے تسلیم کیا کہ 2025 پاکستانی معیشت کے لیے پچھلے 2 سال کی نسبت ایک واضح بہتری کا سال ثابت ہوا ہے. معاشی ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر حکومت توانائی کی قیمتوں کو حل کرنے, کاروباری حالات کو آسان بنانے اور برآمدات کو بڑھانے میں ناکام رہتی ہے تو معاشی بہتری کے لیے ہونے والی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ہی صفحے پر لایا جائے اور مجموعی اقتصادی بہتری کے لیے ایک ہی سمت میں کام کیا جائے. دوسری طرف ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ FBR نے جو ٹیکس کو جمع کرنے کا اپنا ہدف رکھا تھا اس کو وہ حاصل کر نہیں پائے ہیں اور یہ کبھی امکان ہے اس بات کا کہ شاید پھر اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی منی بجٹ لایا جا سکے یا پھر ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کچھ اور جو آلریڈی ٹیکس سیکٹرز ہیں ان پہ مزید ٹیکس بڑھایا جا سکے. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شہباز رحمان صاحب موجود ہے. بہت شکریہ شہباز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. 2026 میں پاکستانی معیشت کے بڑے چیلنجز کا کچھ تو میں نے ذکر کیا ہے لیکن آنے والے اگر ہم پہلی اس کی بات کریں, پہلے 6 مہینوں کی بات کریں, بڑے بڑے چیلنجز اس وقت کیا نظر آ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا مس ماریہ. دیکھیں اس وقت آپ نے چونکہ سیاست سے اس کا آغاز کیا تھا تو جو اکنامک ٹیم کی سیاست ہے
وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا حکومت کے لیے. اس وقت جو مارکیٹ کے اندر جو کچھ ریومرز ہیں اور کچھ بیک گراؤنڈ کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں, تو اس وقت حکومت کو ایک بڑا واضح پیغام دینا چاہیے 2026 میں, خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, کہ ان کی جو اکنامک ٹیم ہے کیا یہی رہے گی, اگر رہے گی تو اس کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دیں تاکہ اگر کوئی ریومرز چل رہی ہیں وہ ختم ہو. جب ایک اکنامک ٹیم جو کہ کیپٹن جس کا جو بھی اس ٹیم کا ہو اس کے حوالے سے جب کلیئرٹی آ جائے گی, تو پھر اگلا جو بڑا چیلنج ہوگا کہ اس وقت انڈر لائنگ پرابلمز ہیں پاکستان کی اکانومی کی, وہ کچھ پرسسٹ کر رہی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں تو ایک کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی پاکستان کی اکانومی کو ملی ہے 2025 میں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. آج اب ہم بہت زیادہ بات نہیں کرتے کہ پاکستان کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں کمی کی بات نہیں ہوتی, وہ چاہے قرض لے کے صحیح, چاہے مارکیٹ سے ڈالر خرید کے ہی صحیح, لیکن وہ ریزرو جو ہے وہ 15-16 ارب ڈالر تک حکومت نے پہنچا دیے ہیں. ابھی بھی ناکافی ہیں, چلیں ایک گزارا ہو گیا, آپ کو ایک پریشر والی صورتحال سے نکل گئے. دوسری سائڈ سے جو درآمدات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ ایک چیلنجنگ چیز ہو سکتی ہے. بٹ یہاں پہ جب آئے تو ایک جو چیز سامنے آئی ہے جو اب چیلنج ہو گیا, پہلے آپ کا اکنامک ٹیم کا چیلنج, اس پہ وزیر اعظم صاحب کو کلیئرٹی دینا ہوگی. دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ ایک دباؤ ہے حکومت کے اوپر کہ جو روپیہ ہے, کچھ جو بزنسز ہیں خاص طور پر جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے خیال میں روپے کی جو قدر ہے وہ 2025 میں مصنوعی رہی ہے. جو وزیر اعظم صاحب نے کچھ ورکنگ گروپس بھی بنائے تھے اس میں 11%, ناٹ 11, میرا خیال 4% روپے, 4 سے 8% ڈی ویلیویشن کی بات ہو رہی ہے روپے کی. اس کے اوپر حکومت کیا کرتی ہے, دیٹ ول ہیو ٹو بی سین, کیونکہ اگر اس کو آپ اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں, اور ایکسپورٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیں عالمی منڈی میں ان کمپیٹیٹو کر دیا, آپ نے روپے کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور حکومت اگر روپے کو چھوڑتی ہے تو وہ پھر دوسری سائڈ پہ جو مہنگائی ایک کنٹرول میں آ چکی ہے, آپ 5-6% جو مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں 15%, 20%, 38% تک بھی گئی ہے. تو اگر حکومت روپے کو چھوڑتی ہے, ایکسپورٹرز کو سیٹسفائی کرتی ہے, ایکسپورٹس بڑھانے کی بات کرتی ہے, تو پھر دباؤ آئے گا مہنگائی کا. آپ کی بجلی کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہو جائیں گی. LNG ہماری امپورٹڈ ہے, چاہے کم ہی اب ہو رہی ہے, اس کے باوجود آپ کی دوسری جو ساری چیزیں را مٹیریل وہ اس سائڈ سے ہٹ حکومت کو پڑے گی. تو روپے کی قدر کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ ایک چیلنج ہوگا. تیسری چیز دیکھیں, IMF کا جو پروگرام ہے اس میں ایک مکس پرفارمنس حکومت کی رہی ہے, اور یہ جو لاسٹ پروگرام ریویو ہوا تھا جس کے بدلے میں ابھی ہمیں قرضے کی قسط پہ مل گئی ہے دوسری, اس میں جو باڈی لینگویج تھی IMF کی ٹیم کی, ان کی جو ڈیلنگ تھی ود دا گورنمنٹ آف پاکستان, وہ جو اس سے پہلے والا ریویو تھا اس سے مختلف اس لیے تھی کہ مشن چیف جو ہے وہ اب چینج ہو گئی ہیں, اب خاتون مشن چیف ہیں, ان کا کام کرنے کا مزاج تھوڑا سا ڈفرنٹ. آلدو IMF کی جو پالیسی ہے وہ شخصیات سے تو چینج نہیں ہوتی, لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ کا ایک نیچرلی ایک فیکٹر ہوتا ہے مشن چیف کا اور لوکل ٹیم کا, وہ ایک اس کے اندر ایک فیکٹر رہے گا. ایک جو چیز جس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو رہی, وچ از مور پولیٹیکل دین اکانومی, وہ ہے جو IMF کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ ہے. اس رپورٹ کے اوپر جو میری اطلاع ہے IMF کے بورڈ کے اندر کافی ڈسکشن ہوئی تھی, اور یہ ایک کی فیکٹر ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد کا, کیونکہ جس قسم کی رپورٹ آئی ہے اور جو ایک پورا اس نے ایک ایکس رے کر دیا ہے پاکستان کے گورننس کے نظام کا, اور جو کہ بہت برا ایک ایکس رے, اچھا ایکس رے نہیں ہے, جس میں آپ کو خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں. اس کو حکومت کو IMF کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اس رپورٹ کی سفارشات کے اوپر عمل درآمد کرنا یہ ایک چیلنج ہوگا. کیا حکومت کر پائے گی؟ اگر کرتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو بیک اینڈ سے مینج ہو رہی ہیں وہ نہیں مینج ہوں گی. اور یہ میں صرف کرپشن کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا, کرپشن کے اوپر بالکل وزیر اعظم صاحب بھی اور باقی لوگوں کی بھی بڑی کلیئرٹی ہے کہ کرپشن کو تو بالکل ان کی کوشش کم سے کم جس طریقے سے بھی اس کو روکا جا سکے. بٹ گورننس کے اندر آپ کو رول آف لا خاص طور پر ہے, آپ کے اپوائنٹمنٹس ہیں, نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ, SECP کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, یہ نیم اینی انسٹیٹیوشن یہاں پہ اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے. سو یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں شہباز, آپ نے جو اپنی اس بات کا آغاز کیا کہ اکنامک ٹیم کی تبدیلی کی ریومرز ہیں نا, ایک تو یہ بتائیے, کیونکہ یہ تو ہر پاکستان میں ہر حکومت میں تیسرے سال کے اندر یہ شروع ہو جاتی ہیں کہ ایوریج وزیر خزانہ ہمارے ملک میں شاید وزیر اعظم کی ٹرم سے بھی کم ہے ہمارے ملک کے اندر. تو یہ تبدیلی اگر ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑے گا یہ IMF مذاکرات کے اوپر, خاص طور پہ دوسرے کہ یہ ریومرز کتنی اسٹرانگ ہے, اور کیا کوئی اور آلٹرنیٹ نام بھی ہے مارکیٹ میں اس حوالے سے کہ اگر تبدیلی ہوتی ہے تو کون موضوع کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟
देखिए बस मारिया, मैंने कोशिश की है कि वजीर खजाना जो है या फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं, इनकी जो पॉलिटिकल साइड होती है, इस पर मैं ज्यादा कमेंट इसलिए नहीं करता कि एक मार्केट के अंदर एक नर्वसनेस आ जाती है। लेकिन अब चूंकि ये बात अब शुरू हो चुकी है, आपको याद होगा जब ये गवर्नमेंट बनी थी तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो नोटिफिकेशन था वो काफी ताखीर से हुआ था, और उसकी ताखीर की वजह ये थी कि जो हमारी इत्तला थी उस वक्त तो उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स बनाने की बात हो रही थी। लेकिन फिर जो गवर्नमेंट की अपनी जो विद इन दी पार्टी पॉलिटिक्स थी, उसके बाद कुछ चीजें हुई, कुछ नहीं हुई। अभी भी जो अगर आप पीएमएल एन के कैंप से बात करते हैं तो वहां पे आपको कुछ इस किस्म की मिक्स सी एक जो ओपिनियंस आ रही हैं। इस पे मैं लिटरली मैं खुल के बात करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर फाइनेंस मिनिस्टर का जो ओहदा होता है उसके ऊपर आप स्पेकुलेशन शुरू कर दे, वो मुनासिब बात नहीं है। लेकिन मैंने जो बात की है वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब को इस पे क्लैरिटी देनी चाहिए। अगर मोहम्मद औरंगजेब साहब उनकी टीम के कप्तान है तो बिल्कुल कहें कि ये मेरी टीम के कप्तान है। प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ करते हैं, जैसे IMF का प्रोग्राम हुआ उसमें उन्होंने औरंगजेब साहब की तारीफ की, PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई उन्होंने औरंगजेब साहब की तारीफ की। इसी तरीके से कोई और चीज होती है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, लेकिन ये तारीफ से बढ़कर एक कदम आगे जाके प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर क्लैरिटी इंडोर्स करना होगा। मेरे पास शायद कुछ इन्फॉर्मेशन हो, मैं इसलिए आप स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, अगर PM ने आइदर वे इसको इंडोर्स करें। हाँ ठीक है।